بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو کا استاد نصر عباس سعیدی ہوں۔ آج ہم کہانی پڑھیں گے جس کہانی کا نام ہے اتفاق میں برکت۔ کہانی کا کیا نام ہے؟ اتفاق میں برکت۔ کہانی کا نام ہے اتفاق میں برکت۔ عزیز طلبہ، جب بھی کہانی لکھنا شروع کریں تو چند گزارشات کو سامنے رکھ کر کہانی شروع کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کہانی کو ماضی کے سیغوں میں لکھا جائے، حال اور مستقبل میں نہیں بلکہ ماضی کے سیغوں کے اندر کہانی کو لکھا جائے۔ کہانی شروع کرتے وقت آپ اس کے شروع والے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح شروع کریں کہ ایک زمانے کی بات ہے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، گزرے ہوئے وقت کی بات ہے۔ یعنی کہانی کو ماضی کی صورت میں لکھا جاتا ہے، حاضر کے سیغے اس میں نہیں ہوتے بلکہ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، کہانی کو لکھتے وقت ماضی کے سیغے استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عام فہم الفاظ جو آسان لفظ ہیں ان کے اندر آپ کہانی لکھیں۔ دوسرا، کہانی ایسی ہو جس سے سننے والے کے دلچسپی مزید بڑھے، یعنی اس کی توجہ مرکوز کرانے کے لیے اس کا ایسا واقعہ کہانی کے اندر ہو جس سے اس کا سننے کا شوق مزید بڑھے۔ تو عزیز طلبہ، آج کی یہ کہانی ہے اتفاق میں برکت ہے۔ کہانی کا کیا نام ہے؟ اتفاق میں برکت۔ اس کے بعد ہم گرامر پڑھیں گے، مترادف الفاظ، صفحہ نمبر 20 کی ریڈنگ کروں گا۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہانی، جس کہانی کا نام ہے اتفاق میں برکت۔ سمدو ایک غریب کسان تھا، یعنی ماضی کا صیغہ ہے، یعنی پہلے کی بات ہے کہ سمدو ایک غریب کسان تھا، یا اس کے پاس صرف 2 بیل تھے، انہی کو ہل میں جوتتا اور کنویں میں جوڑتا تھا۔ کام کرتے تھک جاتا تو بیلوں کو تھان پر باندھ کر لمبی تان کر سو جاتا۔ یعنی جب تھکنے کے بعد بیل کو ایک سائڈ میں باندھ کر نیند کے لیے سو جاتا، نہ وقت پر پانی پلاتا نہ پیٹ بھر کر چارہ کھلاتا۔ دونوں بیل دن بدن لاغر ہوتے جا رہے تھے، مگر سمدو کو پرواہ نہ تھی، یعنی کمزور ہوتے جا رہے تھے اور مالک اس کی پرواہ بھی نہ تھی۔ ایک رات بیل نے سوچا یہاں رہے تو سوکھ سوکھ کر مر جائیں گے، بہتر ہے کہ سمدو کو چھوڑے اور جنگل سے رشتہ جوڑے۔ چنانچہ انہوں نے دانتوں سے اپنے اپنے رسے کاٹے اور چپ چاپ جنگل کی راہ لی۔ جنگل کی آزاد فضا اور گھاس کی کثرت دیکھ کر خوش ہو گئے، خوب پیٹ بھر کر کھایا اور پاؤں پھیلا کر سو رہے۔ اس طرح 1 مہینے گزر گئے۔ دونوں بیل 2 سانڈ بن گئے۔ ان کے لیے ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ ایک دن ایک بھولا بھٹکا شیر ادھر نکل آیا، 2 موٹے تازے بیل دیکھ کے خوش ہو گیا اور دھاڑ لگانے لگا۔ بیل بھی شیر کو دیکھ کر ڈکارے اور اپنے سینگ لہراتے ہوئے مقابلے کو تیار ہو گئے۔ شیر جست لگاتا تو دونوں بیل اسے سینگوں پر لیتے۔ بہت دیر تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر شیر کا سارا جسم زخمی ہو گیا اور بار بار سے خون رسنے لگا۔ اس نے مقابلہ چھوڑا اور چپ چاپ ایک طرف کو کھسک گیا۔ بیلوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھاس سے پیٹ بھرا اور ایک درخت کے سائے میں لیٹ کر سو گئے۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو بدن کو جھڑا جھڑا کر اٹھے، اپنے سینگوں کی تعریف کی کہ اللہ نے کیسا اچھا ہتھیار دیا ہے۔ شیر کو اپنی شیری ہی بھول گئی، اب کہیں پڑا سسک رہا ہوگا۔ اگر ہم میں اتفاق نہ ہوتا اور دونوں مل کر مقابلہ نہ کرتے تو شیر ایک ایک کی بوٹی کر کے توڑ کر کھا جاتا۔ عزیز طلبہ، جب انسان کے اندر اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے، جن قوموں کے اندر اتفاق اور اتحاد کی دولت موجود ہوتی ہے، وہ قوم کبھی بھی تنزلی کی طرف نہیں جاتی بلکہ ہر وقت وہ ترقی کرتی ہے۔ یعنی جو شخص اتحاد اور اتفاق سے رہتا ہے اس کو کوئی چیز بھی ریز نہیں کر سکتی۔ یعنی اتفاق ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا آلہ ہے جو دوسروں کے اوپر حاوی رہتا ہے۔ تو حاوی رہنے کے لیے جو قومیں، جو ملک کی باشندے اتفاق اور اتحاد سے زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی
کبھی بھی تنزلی کا منہ بھی نہیں دیکھتے اور نہ ہی ان کے پاس تنزلی جاتی ہے اور نہ ہی وہ کسی قوم سے گریز ہوتی ہیں، بلکہ وہ اپنے اتحاد اور محبت کے ساتھ دوسروں کے اوپر حاوی رہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب بیلوں نے دونوں نے اتفاق اور اتحاد کر لیا تو انہوں نے شیر کو جو ہے بھگا دیا، شیر زخمی ہو کر چلا گیا۔ اگر وہ اتحاد اتفاق سے نہ رہتے، اگر ان کے اندر دونوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی تو شیر جو ہے ایک ایک اوپر حملہ کرتا اور ان کی بوٹی بوٹی کر کے کھا جاتا۔ سچ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، جو قومیں اتحاد اتفاق سے رہتی ہیں وہ کبھی شرمندگی کا منہ نہیں دیکھتی، وہ ہر وقت کامیاب اور کامران رہتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد گرامر کا صفحہ نمبر 20 نکالے۔ الفاظ مترادف: توکل، بھروسہ، اعتماد، ظلمت، تاریکی، تیرگی، اندھیرا، اسرت، تنگی، تنگ دستی، غربت، آسائش، راحت، آرام، حب، محبت، فراخ، کشادہ، دانا، عقل مند، دانش مند، علامات، نشانات، آثار، داستان، حکایت، قصہ، مسرت، انبساط، خوشی، رغبت، شوق، خواہش، مدح، تعریف اور ستائش۔ دوبارہ سن لیں۔ توکل، بھروسہ، اعتماد، ظلمت، تاریکی، تیرگی، اندھیرا، اسرت، تنگی، تنگ دستی یا غربت۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی لکھتے تو آپ کا مترادف درست ہوگا۔ آسائش، راحت، آرام، حب، محبت یا الفت، فراخ، کشادہ یا وسیع، دانا، عاقل یا دانش مند، علامات، نشانات یا آثار، داستان، حکایت یا قصہ، مسرت، انبساط یا خوشی، رغبت، شوق یا خواہش، مدح، تعریف یا ستائش۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔